اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین وعلى اولیائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہو اواب صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مبارک نشست میں اللہ رب العزت کے ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت پیغمبر حضرت داود علیہ السلام کے حوالہ سے ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت داود علیہ السلام کا مبارک تذکرہ کیا ہے۔ اور ان میں سے 23واں پارہ سورہ صاد، یہ حسن ترتیب میں 38 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 کے مبارک ایمان افروز روح پرور مقدس معمبر کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ یہ دشمن لوگ آپ کی تبلیغ اور پیغام کے بدلے میں یہ جو کچھ کہتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، آپ اس پر صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور آپ حضرت داود علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے حضرت داود علیہ السلام کی قوت کا ذکر کیا اور ان کا راجع ہونا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی میں تحقیق کو پیش نظر رکھا، ان ہستیوں میں ایک ہستی حضور شیخ الاسلام، مفکر اسلام، مفسر قرآن، نابغہ عصر، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ذات گرامی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآنی انسائیکلوپیڈیا بنایا اور اس کی 8 جلدیں ہیں۔ اگر آپ 7ویں جلد دیکھیں، صفحہ نمبر 5133، اس جگہ آپ نے حضرت داود علیہ السلام کے حوالہ سے 16 آیات اکٹھی کی ہیں کہ اس مبارک قرآن میں مختلف پاروں میں، صورتوں میں، مقامات میں جہاں جہاں
آپ کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ اس کا تذکرہ ملے گا۔ تقریباً 9 ایسی صورتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مبارک ذکر کیا ہے۔ ان میں آپ سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ اسراء، سورہ الانبیاء، سورہ النمل، سورہ سبا اور سورہ صاد۔ ان مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت نعمتوں سے، فضل سے، رحمت سے، انعامات سے نوازا تھا، اور قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کمال کا علم عطا کیا، کمال کی حکمت عطا کی تھی۔ 19واں پارہ سورہ نمل، یہ 27واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان کے فرزند ارجمند اور شہزادے ہیں، نور نظر ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان دونوں کو، باپ اور بیٹا، ان کو کمال کا علم عطا کیا تھا۔ پھر علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان پر جو خصوصی عطا کی وہ یہ کہ انہیں قوت فیصلہ کی دولت عطا کی۔ 17واں پارہ سورہ الانبیاء، 21واں سورہ ہے، اس کی 79 نمبر آیت پڑھیں، ارشاد فرمایا فَفَحَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا طریقہ سکھایا۔ وَقُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان سب کو علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ تو علم، حکمت، قوت فیصلہ، یہ وہ نعمتیں تھیں جس سے پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کو شرفیاب کیا تھا۔ پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں اس عطا کا ذکر کیا جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا، ان کی نیابت کا ذکر کیا، زمین پر اللہ رب العزت کا نائب بنا کر اتارا جانا، اس کا ذکر کیا۔ اس تناظر میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ 23واں پارہ سورہ صاد، یہ 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 کو دیکھیے، ارشاد فرمایا یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین میں اپنا تمہیں نائب بنایا ہے، اپنی نیابت سے شرفیاب کیا ہے، ہم نے تمہیں خلافت سے شرفیاب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا کا عالم کہ علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی، قوت فیصلہ بھی عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے
ایک اور عطا کی، وہ ہے کلام مقدس، زبور شریف، اس کتاب کا عطا کرنا حضرت داؤد علیہ السلام پر، یہ اس کی شان عطا ہے، یہ اس کی شان رحمت ہے۔ چھٹا پارہ سورہ النساء، یہ چوتھا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 163 دیکھیں۔ فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ انہیں اپنی طرف کثرت سے توبہ کرنے والا پایا، رجوع کرنے والا پایا، پلٹنے والا پایا، اور ان کو ایسا شہزادہ دیا جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے۔ 23واں پارہ سورہ صاد، یہ 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام فرزند عطا کیا۔ نعم العبد، کتنا پیارا بندہ، خوب بندہ، انہو اواب، وہ کثرت سے توبہ کرنے والے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کتنا پیارا بندہ، توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا، جس کو ہم نے دنیا میں ایک چاند جیسا فرزند عطا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی رجوع کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف راجع ہونا، راغب ہونا، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ صاد، یہ 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17، 23واں پارہ۔ فرمایا پروردگار عالم نے اصبر علی ما یقولون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبَدْنَا دَاوُودَ، اور میرے داؤد علیہ السلام اس بندے کو ذکر کریں، ذل الایدِ، جو بڑی قوت والے تھے، انہو اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں بڑا شکر گزار پایا ہے، بادشاہ بھی بنایا، عزت بھی عطا کی، حکمت و دانائی کے خزانے بھی دیے، علوم کے سمندر بھی عطا کیے، وسیع و عریض سلطنت سے نوازا، مگر ان کی شکر گزاری کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا۔ تیئیسواں پارہ سورہ سبا، یہ 34واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں۔ فرمایا اعملوا آل داوود الشکر، آل داؤد علیہ السلام جو بڑے شکر کرنے والے تھے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اور ہمارے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہیں، کہ ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں، فضل عطا کیا ہے، انعامات عطا کیے ہیں، احسانات عطا کیے ہیں، بھلائیاں عطا کی ہیں، اس شرف اور انعامات کے باعث بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بخشا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے 22واں پارہ سورہ سبا 34واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیے۔
فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب آپ لوہا پکڑتے تو بالکل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، پھر اس سے زنجیریں بناتے، معاش کے لیے محنت کرتے۔ ایک طرف حکومت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، مگر دوسری طرف رزق حلال کے لیے کڑیاں، زنجیریں بنا رہے ہیں اور اس سے رزق کما کر اپنے اہل و عیال کی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود منا فضلا، ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ، اور ہم نے حکم فرمایا تھا پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الہانی سے پڑھا کرو، تسبیح پڑھا کرو۔ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو یہ خوبصورت آواز، یہ نغمگی، یہ اللہ کے عشق میں اس کی حمد و ثنا کرنا، یہ وصف تھا، یہ شرف تھا، یہ اعزاز تھا حضرت داود علیہ السلام کا، کہ وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو کر جب اس کی ستائش کرتے، اس کی سبحانیت کا ذکر کرتے، اس کی ثنا کرتے، اس کی توصیف اور تعریف کرتے، جس سے نہ فقط پہاڑ گونج اٹھتے بلکہ پہاڑ بھی تسبیح میں شامل ہو جاتے، پرندے بھی شامل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کمال کا یہ شرف عطا کیا تھا کہ انہیں خوبصورت لہجے سے، خوبصورت آواز سے، دلسوز آواز سے اور حسن نغمگی سے ان کو نوازا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا حضرت داود علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا اور ان کے حسن تکلم کا ذکر کیا، حسن تسبیح کا ذکر کیا، حسن تحلیل کا ذکر کیا۔ پھر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام بھی خوبصورت لہجہ رکھنے والے تھے، جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے قاری قرآن تھے جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید سماعت کرتے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ پاک نے انہیں جمال میں اعلیٰ بنایا، نسب میں اعلیٰ بنایا، حسب میں اعلیٰ بنایا، اخلاق میں اعلیٰ بنایا، صفات میں اعلیٰ بنایا، ذکر میں اشرف اور اعلیٰ اور بالا بنایا، انہیں منصب میں اعلیٰ بنایا، رسالت میں، نبوت میں، آدمیت میں، بشریت میں اعلیٰ بنایا، کردار میں اعلیٰ بنایا، اسوہ میں اعلیٰ بنایا۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں حسن صوت میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، آپ امامت فرما رہے تھے اور آپ نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی۔ وہ صحابی کہتا ہے میں پیچھے سن رہا تھا، نماز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح حسن خلق میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، حسن خلق میں جس طرح ساری کائنات میں خلق میں سب سے اعلیٰ اخلاق رکھنے والے ہیں، جب آواز کی دنیا میں دیکھا تو یہ پایا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت لہجہ، خوبصورت آواز جس ہستی کی ہے وہ روح کائنات، بہار کائنات، جان کائنات، سید الرسل، سید الانبیاء، سید البشر، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
تو آپ خود قراءت کا خوبصورت لہجہ رکھنے والے تھے، خطابت کا خوبصورت لہجہ رکھنے والے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے قاری رکھے ہوئے تھے، اور کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے کہ قرآن سناؤ۔ ایک روز انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آپ تلاوت سنتے رہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث ملتی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تجھے آل داود علیہ السلام جیسی سریلی، خوبصورت، دل آویز اور دلسوز آواز عطا کی گئی ہے۔ اس میں سے وہ جو داود علیہ السلام کا لہجہ تھا، اس میں سے تمہیں خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داود علیہ السلام کے نماز کی تعریف کی ہے اور روزے کی تعریف کی ہے اور ان کی شب بیداری کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ آپ کثرت سے روزے رکھنے والے، عبادت کرنے والے، شب بیداری کرنے والے اور اللہ رب العزت کی یاد کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، کہ اللہ رب العزت کی ہاں سب سے خوبصورت اور پیاری جو نماز ہے وہ داود علیہ السلام کی ہے۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامُ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داود، اور سب سے پیارے اور خوبصورت روزے اللہ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ داود علیہ السلام کے۔ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، آپ آدھی رات آرام فرماتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور پھر تیسرے پہر اٹھ کر آپ قیام فرماتے۔ وَيَنَامُ ثُلُثَهُ، اور پھر آخری حصے میں، چھٹے حصے میں آرام فرماتے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، آپ ایک روز روزہ رکھنے والے تھے۔ وَيُفْطَرُ يَوْمًا، پھر دوسرے دن روزہ افطار کرنے والے تھے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَفِرُّ إِلَىٰ مَا، کہ جب بھی دشمن سامنے آتا تو حضرت داود علیہ السلام کبھی بھی دشمن سے بھاگنے والے نہ تھے بلکہ مقابلہ کرتے۔ تو ان کی نفلی نمازوں کا ذکر کیا، نفلی روزوں کا ذکر کیا، اور دشمن کے سامنے ان کا معرکہ حق و باطل میں ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، استقامت کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت داود علیہ السلام کا وصف یہ تھا، جہاں شکر گزاری ہے وہاں رزق حلال بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل طعاما قد تخیر من ان یأکل من عمل یدہ ان نبی اللہ داود کان یأکل من عمل یدہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی مگر جس نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھائی۔ اپنے ہاتھ سے کما کر روزی کھانا، اس سے بہتر روزی کسی انسان نے نہیں کھائی۔ فرمایا اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کام کاج کر کے، کسب کر کے، محنت کر کے، زنجیریں بنا کر، کڑیاں بنا کر وہ روزی کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت داود علیہ السلام کے یہ رزق حلال کی راہ کو اپنانا، یہ آج بھی ہمارے لیے آپ کی ذات مشعل نمونہ رزق حلال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کو ترجیح دیں۔
جس طرح داؤد علیہ السلام نے اس عمل کو، رزق حلال کو ترجیح دی تھی۔ اپنی روزی کما کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کی پرورش کی تھی، خدمت کی تھی، کھلایا تھا۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک مجلس بپا کرے گا اپنے عاشقوں کی، اپنے عارفوں کی، صالحین کی، مقربین کی، اور اس مجلس میں پھر اعلان فرمائے گا، کہاں ہے داؤد جو دنیا میں میرے حسن و رعنائی کا ذکر کرتا تھا، میری ستائش کرتا تھا، میری توصیف کرتا تھا، میری مدحت کرتا تھا۔ حکم ہوگا داؤد اٹھو، آج مجلس الہی میں میری تقدیس کا نغمہ پڑھو۔ وہ کیا وقت ہوگا کہ سننے والا پروردگار عالم ہوگا اور سنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہوں گے، اور بھی خوش نصیب ہوں گے جو زیارت بھی پا رہے ہوں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی تقدیس کا، سبحانیت کا، نزہت کا، ستائش کا وہ جو نغمہ آلاپ رہے ہوں گے، خوش نصیب سنیں گے بھی اور جلوہ حق بھی پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس مجلس میں جگہ دے، ہمیں اس قرب میں جگہ دے کہ قیامت کے روز وہ خوش نصیب جنہیں وہ قریب بلائے گا، اپنا دیدار عطا کرے گا، اپنا کلام عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شمار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔